بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک روز ایک جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں حیوانات کی زبان سیکھوں، کیا آپ مجھے ان کی زبان سکھاؤ گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جوان، یہ کون سا کام ہے جو تم انجام دینا چاہتے ہو؟ جاؤ اور اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہ جوان مطمئن نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، خدایا، میں کیا کروں؟ اگر حیوانات کی زبان اس کو سکھا دوں تو ڈرتا ہوں اس کا نقصان نہ ہو جائے، اور اگر اس کو نہیں سکھاتا ہوں تو کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ خدا کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، جو سکھانا چاہتے ہو اس کو سکھا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدایا، ڈرتا ہوں بعد میں پشیمان ہوگا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوان کی طرف رخ کیا اور کہا، اے جوان، بہتر ہے اس کام کو انجام نہ دو۔ لیکن اس جوان پر اس بات کا اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا، اس کو کتے مرغے کی زبان سکھاتا ہوں۔ حضرت نے جب دو حیوانوں کی جوان کو تعلیم دی تو خوشی خوشی اپنی جگہ سے اٹھا اور چلا گیا۔ دوسرے دن صبح کو اس کے گھر کی ایک عورت نے ناشتہ کرنے کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا کتے کے لیے باہر ڈالا۔ اس سے پہلے کہ کتا وہاں پہنچے، مرغے نے اس کو اٹھا لیا۔ کتا جلدی سے مرغے کے پیچھے گیا۔ جوان کو ان حیوانات کی بولی آتی تھی، آگے گیا تاکہ دیکھے یہ ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کتے نے کہا، اے مرغے، تو نے میرے حق میں ظلم کیا۔ مرغے نے کہا، کون سا ظلم؟ کتے نے کہا، تم دانہ، گندم، جو وغیرہ کھا سکتے ہو، لیکن میں ان کے کھانے سے عاجز ہوں۔ یہ روٹی کا ٹکڑا میرے حصے کا ہے، وہ بھی تم نے مجھ سے چھین لیا۔ مرغے نے کہا، ناراض مت ہو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم خوب پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھانا۔ جوان نے جب یہ سنا تو جلدی سے گیا اور گھوڑے کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ جوان نے جب یہ سنا تو جلدی سے گیا اور گھوڑے کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ دوسرے دن بھی مرغا کتے کے آگے سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتا ناراض ہوا اور کہا، اے مرغے، تو جھوٹا ہے۔ مرغے نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، شاید ہمارے صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا گھوڑا مر جائے گا، اس لیے اس نے کل بازار جا کر گھوڑا فروخت کر دیا تھا۔ لیکن ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ آج اس کا گدھا مر جائے گا۔ جوان نے پھر ان کی بات سن لی اور جلدی سے گیا اور بازار جا کر گدھے کو فروخت کر دیا۔ تیسرے دن کتے نے مرغے سے کہا، پھر تو نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ مرغے نے کہا، ابھی تک تو نے مرغے سے جھوٹ سنا؟ ہم مرغے ہر روز صبح سویرے تم لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، لیکن تم ناراض نہ ہو، آج مالک کا غلام مر جائے گا اور ہمارا مالک مجبوراً روٹی اور حلوہ تقسیم کرے گا۔ یہ غذا بہت اچھی ہے، تمہیں بھی ضرور ملے گی۔ جوان نے پھر ان کی یہ بات سنی، اپنے غلام کو شہر لے جا کر فروخت کر دیا۔ جوان یہ زبانیں سیکھ کر بہت خوشحال تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، اگر مجھے ان کی زبانیں نہ آتی تو مجھے کتنا نقصان پہنچتا۔ ادھر کتا مرغے سے کافی ناراض تھا اور غصے میں اس سے کہا، اب تو کیا کہتا ہے؟ مرغے نے کہا، میری بات بالکل صحیح تھی، لیکن مالک کو جلدی پتہ چل گیا اور غلام کو جا کر فروخت کر دیا اور اس کا نقصان دوسرے کو پہنچا ہے۔ مرغے نے کہا، اچھا، زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آج مالک خود مر جائے گا اور تو بہت خوش ہوگا۔ جوان نے جب یہ سنا تو وحشت زدہ ہو گیا اور خود کو جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچایا اور کہا، اے نبی موسیٰ، میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا مدد کروں؟ جب تم نے سنا کہ تیرا گھوڑا، گدھا، غلام مر جائیں گے تو نے کیا کام کیا؟ جوان نے کہا، ان کو بیچ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب بھی یہی کام انجام دو۔ جوان نے کہا، یعنی اپنے آپ کو بھی فروخت کر دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم کوئی اور دوسرا کام کر سکتے ہو؟ میں نے تم کو بار بار منع کیا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اب اس کا نقصان برداشت کرو۔ جوان گریہ زاری کرنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کرتا رہا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرنے کی حالت میں 4 لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اس کے گھر لے گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی، خدایا اس کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔ خدایا میں نے اس کو کہا تھا لیکن اس نے میری بات پر عمل نہیں کیا، جبکہ اس نے غلطی کی ہے۔ تجھ سے التجا ہے، اس کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔ آواز آئی ہے موسیٰ، ہم نے اس کو بخش دیا، وہ جوان اس دنیا سے با ایمان چلا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔